الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ عادیات پڑھیں گے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ یہ سورہ عادیات کی 7 آیتیں ہیں۔ پہلی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو یہ بتایا ہے کہ انسان بہت ناشکرا ہے، ناشکرا ہی نہیں ناقدرہ ہے، جو چیزیں اسے ملی اس کی قدر بھی نہیں کرتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اللہ کو مخاطب کر کے اور اس کے بارے میں غلط باتیں کہتا ہے اور مصائب بیان کرتا ہے، مشکلات بیان کرتا ہے، کبھی نعمتوں کا ذکر نہیں کرتا۔ اچھا، یہ اتنی حقیقت ہے ایسی کہ آپ اسے غور کریں تو آدمی 10 سال تک بیمار نہ ہو، کہیں تذکرہ نہیں کرے گا کہ میں بیمار نہیں تھا، صحت مند تھا، تندرست تھا، بھاگ دوڑ کرتا تھا۔ 3 دن کے لیے ہسپتال پہنچ جائے تو تذکرہ پوری دنیا میں ہو جائے گا کہ میں بیمار پڑا، یہ ہوا وہ ہوا، پریشانیوں کا اظہار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے تو یہ جانور اچھے ہیں۔ اس جانور کے کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں 5 آیتوں میں، اور اس کے بعد 6ٹھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ وہ 5 آیتیں پہلے سنیے۔ والعادیات ضبحا، اور دوڑنے والے جو ہنہناتے ہیں، ہانپتے ہیں دوڑتے ہوئے، ان کی قسم۔ اور جو دوڑنے میں اپنی ٹاپوں سے پتھروں پر مار مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، ان کی قسم۔ اور جو صبح سویرے شبخون مارتے ہیں، ان کی قسم۔ اور اس شبخون میں جو گرد و غبار ان کی پیروں سے اڑتا ہے، ان کی قسم۔ اور پھر جو مخالف کے فوج میں گھس جاتے ہیں، مجمع میں گھس جاتے ہیں، فکر نہیں کرتے نہ تیر و تفنگ کی نہ تلواروں کی، اپنی جان ہلکان کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کی قسم۔ 5 چیزوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ 5 چیزیں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ گھوڑے ہیں۔ جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ زمانہ تھا جب ہر طرف افراتفری تھی، فساد تھا، طغیانی تھی، لوٹ مار تھی، کوئی ضابطہ نظم نہیں تھا، کوئی اخلاقیات نہیں تھی۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر ٹوٹ پڑتا تھا کہ اس کا مال لے لے، حملہ کرے، اسے غلام بنائے، ان کی عورتوں کو غلام بنائے۔ یہ ایک افراتفری کا زمانہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قسم کھا کر ان گھوڑوں کی، کہ گھوڑے کے بارے میں سوچو، وہ جب ہنہناتا ہوا، ہانپتا ہوا لے کے دوڑتا ہے سوار کو،
تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی. فکر نہیں کرتا اپنی جان کی، بلکہ مالک کی فکر کرتا ہے جو اس کی اسپیڈ پر سوار ہے. پھر وہ اتنی قوت سے دوڑتا ہے کہ اس کی ٹاپوں سے جو پتھر پر لگتے ہیں تو چنگاریاں اٹھتی ہیں. چنگاریاں اگر نظر آئیں گی آپ کو تو رات کا وقت ہوگا، تو حملہ کرنے والے رات کے وقت نکلتے تھے تاکہ پہنچ جائیں وقت پر. سحر کے وقت جا کے حملہ کرتے تھے. ایک قبیلہ اس قبیلے پہ کر رہا ہے، وہ قبیلہ اس پہ کر رہا ہے، یہ اسے لوٹ رہا ہے، وہ اسے لوٹ رہا ہے. یہی دھندا تھا. فالمغیرات صبحن، اور شب خون مارنے والے، دھاوا بولنے والے صبح کے وقت. پھر اس شب خون میں گرد و غبار اڑتا ہے ان کے پاؤں سے، ان کی ٹاپوں سے گرد و غبار اڑتا ہے. ان گھوڑوں کی قسم جو گرد و غبار اڑاتے ہیں. پھر جو مقابل کی فوج میں گھس جاتے ہیں، مقابل کے قبیلوں میں گھس جاتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ان کی قسم. تو یہ گھوڑے جو انسانوں کے اتنے وفادار ہیں، اتنے تابعدار ہیں کہ جدھر وہ لے جاتے ہیں جہاں لڑانا چاہتے ہیں لڑاتے ہیں، تیر و تفنگ میں، تلواروں کی چھاؤں میں، خنجروں میں، ہر موقع پر تیروں میں. اور یہ فرما بردار بھی ہوتے ہیں اور وفادار بھی ہوتے ہیں. گزند نہیں پہنچانے دیتے مالک کو، سب کچھ اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ ان کو کچھ گھاس دی ہے مالک نے، کچھ دانہ دیا ہے. اچھا، وہ دانہ اور گھاس بھی ان کا اپنا پیدا کردہ نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کا دیا ہوا دانہ گھاس اس کو دے کے یہ تو اتنے فرما بردار ہیں. اور جس انسان کو میں نے سب کچھ دیا ہے، اللہ کہتا ہے سب کچھ میں نے دیا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، تو وہ بڑا ناشکرا ہے میرا، کسی وقت شکر نہیں ادا کرتا. کنود کہتے ہیں اس شخص کو جو ناشکرے سے اور آگے ہو. ناشکرا تو شکر ہی نہیں کرتا ہے، یہ ان نعمتوں کی بھی قدر نہیں کرتا جو ملی ہیں اسے. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کو ملامت کرتا ہے کہ فلاں کو یہ دے دیا، فلاں کو یہ دے دیا، مجھے یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں دیا، مجھے ایسے گھر پیدا کر دیا. کیوں نہیں نواب صاحب کے یہاں، بادشاہ کے یہاں مجھے پیدا کیا ہوتا، ٹھاٹ کرتا میں. اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ناشکرا بھی ہے، ناقدرہ بھی ہے، بخیل بھی ہے، کنجوس بھی ہے. پھر اللہ نے جو دیا ہے نہ اس کا تذکرہ کرے گا، کبھی چھپائے گا، چھپا کر رکھے گا، کبھی تذکرہ نہیں کرے گا. آمدنی کہاں ہے بھائی جو کسی کو دیں، کچھ ہو تو دیں. اس طرح کا ذکر کرتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ اس کی اپنی ذات، اپنا وجود گواہ ہے اس بات پر کہ ناقدرہ بھی ہے، ناشکرہ بھی ہے. اس کی فطرت بتاتی ہے اسے، ضمیر بتاتا ہے اسے کہ ناقدرہ بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے. آدمی گناہ تو کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، مگر ایک ضمیر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ. وہ کانپ جاتا ہے. وہ زندہ اگر ہو تو انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تمہاری روش غلط ہے، تم صحیح نہیں سوچ رہے ہو. اور یہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک ضمیر لگایا ہے. ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں، ضمیر کانپ تو جاتا ہے آپ کچھ بھی کہیں، وہ ہو گناہ سے پہلے کہ ہو گناہ کے بعد. گناہ کرتے ہوئے بھی کانپتا ہے وہ، کبھی گناہ کے بعد کانپتا ہے. تو ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ لگا رکھا ہے. اور یہ ناشکریاں عام ہے، ایسا نہیں ہے. ہماری تاریخ میں ایک بی بی گزری ہیں، ان کا نام تھا رابعہ بصری. سنا ہوگا نام آپ نے. بہت مشہور خاتون گزری ہیں، کنیز تھیں، اللہ تعالیٰ کی
عبادت میں لگی رہی، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ دیا، اتنا عظیم مرتبہ دیا کہ ان کے خانقاہ میں تربیت کے لیے بہت بڑے بڑے بزرگ وقت کے آیا کرتے تھے سیکھنے کے لیے۔ ذوالنون مصری ہماری تاریخ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے، تاریخ میں ان کا نام ہے، بہت شہرت ہے۔ حسن بصری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ انہی کی خانقاہ کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، حسن رابعہ بصری کی خانقاہ۔ ایک دن یہ بزرگان دین آئے تربیت کے لیے، درس شروع ہونے والا تھا رابعہ بصری کا کہ ذوالنون مصری بھی آ گئے۔ ذوالنون مصری سر میں پٹی باندھے ہوئے تھے، درد سر میں ہم لوگ پہلے ہمارے بچپن میں پٹیاں باندھ کے دیکھتے تھے، ہم لوگ پٹی باندھ لیتے تھے، کپڑے کی پٹی، اس سے آرام ملتا تھا۔ تو پوچھا رابعہ بصری نے، ذوالنون یہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ کہا محترمہ سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تو پوچھا محترمہ نے کہ ذوالنون کب سے ہو رہا ہے یہ درد؟ کہا محترمہ 2-3 دن سے ہو رہا ہے۔ کہا پھر جو تم نے پٹی باندھی ہے لوگ پوچھتے ہوں گے؟ کہاں پوچھتے ہیں، تو کیا بتاتے ہو؟ کہ یہی بتاتا ہوں سر میں درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ کہا ذوالنون یہ بتاؤ تمہیں کتنے دنوں کے بعد سر میں درد ہوا؟ کہا محترمہ یاد نہیں مجھے، مگر یہ کہ 10 برس گزر گئے، کبھی ایسے درد تو ہوا نہیں، یہ پہلی بار ہوا ہے، مگر بہت تکلیف ہے۔ تو کہا ذوالنون مصری تمہیں شرم نہیں آتی؟ 10 سال تک سر میں درد نہیں ہوا تو شکر کی پٹیاں کبھی نہیں باندھی تم نے، لیکن 2 دن سے سر میں درد ہوا تو شکایت کی پٹی باندھ رکھی ہے اور لوگوں سے بیان کرتے پھرتے ہو کہ دوست نے تکلیف پہنچائی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، شکر کی پٹی بھی کبھی باندھی ہوتی۔ تو ذوالنون مصری نے لکھا ہے کہ رابعہ بصری کی اس ہدایت کے بعد اور اس نصیحت کے بعد میں نے اپنی بیماری کبھی کسی سے بیان نہیں کی، کبھی کسی سے بیماری بیان نہیں کی۔ مصر کے ہمارے ایک دائی گزرے ہیں، حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک سالانہ اجتماع تھا، یہ کہیں باہر سے آئے، رفقا کو ان کے معلوم ہو گیا، اخوانیوں کو، کہ بھائی حسن بصری واپس آئے ہیں باہر سے، درخواست لے کے گئے کہ آپ تقریر فرما دیں۔ انہوں نے بڑی زوردار تقریر کی اس دن، داعیانہ تقریر کی، بہت زوردار تقریر کی۔ صبح کو لوگ ملنے گئے ان سے رات کی تقریر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ بھائی آپ نے ماشاءاللہ ہمارے اجتماع کو چمکا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہسپتال میں ہے، تو لوگ ہسپتال پہنچے، کہا حضرت رات تو آپ نے تقریر فرمائی تھی، کوئی ذکر تھا نہیں بیماری کا، یہ ایک دم کیا ہوا؟ کہا نہیں، میرے 1 مہینے سے پھوڑا تھا پیٹھ پر، رات اس میں تکلیف بڑھ گئی، سوزش بڑھ گئی، تو میں نے کہا آپریشن کرا لوں۔ تو کہا آپ نے تقریر جو کی اسی پھوڑے کے ساتھ کی؟ کہا اسی پھوڑے کے ساتھ کی۔ تو اللہ والے لوگ وہ ہیں جو شکایتیں بیان نہیں کرتے اللہ کی، ورنہ عام حال یہی ہے کہ آدمی پریشانیوں کا ذکر تو بار بار کرے گا، لیکن بس 20 برس گزر گئے، صحت مند بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، کھانے کو بھی مل رہا ہے، پینے کو بھی مل رہا ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ میاں نے نوازا ہے، اللہ میاں نے نوازا ہے، نوازش کا، عنایت کا کوئی ذکر نہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، لیکن ناشکریاں یہ ہیں اور ناقدری یہ ہے کہ بیماریوں کا بیان ہوتا ہے، پریشانی ہوئی اس کا ذکر تو ہوگا، بار بار ہوگا، ہر ایک سے ہوگا، لیکن جو بھلائیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی ذکر کہیں نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کی وجہ یہ ہے، سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب ہے مادیت پرستی، مال کی بے پناہ محبت، مال کی محبت میں ہر ایک غرق ہے، جمع معلوم وعددہ ہوں، ہر ایک سوچتا رہتا ہے کہ بیلنس کتنا ہے، بار بار گنتا رہتا ہے، حساب لگاتا رہتا ہے،
کتنا رہ گیا ہے، ضرورت پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، فلاں ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ غرق ہے مال کی محبت میں۔ البتہ مال کے لیے اللہ نے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ خیر ہے، خیر کا لفظ استعمال کیا، بھلائی کا۔ قرآن میں خیر کا لفظ بھی ہے مال کے لیے، مال کا لفظ بھی ہے، جمع مالم وعددہ، مال کا لفظ بھی آیا ہے، اور ایک لفظ آیا فضل، اللہ کا فضل، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، فضل کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو مال بطور خود، بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ تو اللہ کا انعام ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، انعام ہے، عنایت ہے۔ البتہ اس سے محبت ہونے لگے، وہ محبت جو اللہ سے کرنی چاہیے۔ مومن کا کام کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو وہ ہوتا ہے جو اسے اللہ کی شدید محبت ہو، اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی چیز کی محبت آڑے نہ آئے، وہ مومن ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ انسان اللہ سے محبت کرنے کے بجائے جس نے سب کچھ دیا ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں کرتا۔ کیا کہتا ہے؟ عجیب و غریب بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، ایک بہت بڑا بلینر گزرا ہے بنی اسرائیل کے دور میں، بے پناہ دولت دی ہے اللہ نے، اس کے خزانوں کی، گوداموں کی کنجیاں اونٹوں کی ایک جماعت پر لگتی تھیں، لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، قوت والے اونٹوں پر اس کی چابیاں ہوتی تھیں، اتنی دولت اللہ نے دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہدایت کی، احسن کما احسن اللہ علیک، اے قارون اللہ نے تجھے بہت نوازا ہے، بہت دیا ہے، تو بھی اللہ کی راہ میں دے، اس طرح احسان تجھ پر ہوا ہے تو بھی احسان کر بندوں پر۔ تو اس نے کہا کیا موسیٰ کہتے ہو احسان کیا، اللہ نے احسان کیا؟ ارے میرے اندر گٹس تھے، ہنر تھا، میں نے کمایا ہے، گٹس نہ ہوتے، ہنر نہ ہوتا، بزنس کے گٹس نہ آتے، یہ نکتہ آفرینیاں نہ آتی تو کہاں سے ملتا؟ ہر ایک نے تھوڑی کما لیا۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو فن تھا، جو علم تھا، جو گٹس تھے، ان کی بنیاد پر مجھے مال ملا ہے، کیوں دے دوں اللہ کی راہ میں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا قارون یہ تو بتاؤ وہ ہنر، وہ گٹس، وہ کس نے دیے تھے؟ وہ بھی تو اللہ ہی نے دیے، انسان کے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مال تو دیتا ہے، لیکن مال اس لیے نہیں دیتا کہ اپنے وجود پر سارا خرچ کر ڈالیں، اس لیے دیتا ہے کہ اس کو اللہ کے دین کی راہ میں، غریبوں کی راہ میں، بیواؤں کی راہ میں، یتیموں کی راہ میں صرف کیا جائے کشادگی سے۔ اور فرمایا کہ یہی قابل رشک لوگ ہیں دو، ایک وہ شخص جس سے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے اور شب و روز وہ قرآن سنا رہا ہے لوگوں کو، قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، اور ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے بے پناہ اور شب و روز لٹا رہا ہے اللہ کے بندوں پر۔ یہ دو ہی آدمی قابل رشک ہے۔ تو مال بے خراب چیز نہیں ہے۔ ازبکستان میں ایک بزرگ رہتے تھے، ازبک ہماری وہ جگہ ہے جہاں دین کا علم بہت ہوا ہے، علم دین کی بہت خدمت ہوئی ہے، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے ہمارے محدثین، مفسرین اسی ازبکستان کے ہیں، یہی ایریا ہے، دین کا سارا کام بہت یہیں ہوا ہے۔ یہاں ایک شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بلخ بھی وہیں ہے، بخارا بھی وہیں ہے، سمرقند بھی وہیں ہے۔ تو شقیق رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے رہنے والے تھے، ان کا ایک شاگرد تھا، کہنے لگا حضرت یہاں کچھ کام وام نہیں مل رہا ہے، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیجیے میں سفر میں چلا جاؤں، سفر میں جاؤں، کچھ جاب واب مل جائے گی، کچھ کماؤں گا، کھاؤں گا، بچوں کے لیے بھی کچھ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا، دعاؤں کے ساتھ چلے گئے۔ 4-5 روز کے بعد دیکھا مسجد میں پھر موجود ہیں،
کہا تم تو چلے گئے تھے سفر بھائی، پھر کیوں موجود ہو؟ کہا حضرت میں جا رہا تھا سفر پر، جنگل سے گزر رہا تھا، میں نے ایک منظر دیکھا، اس منظر نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں واپس آ جاؤں۔ تو پوچھا شقیق الخنی کیا منظر دیکھا بھائی؟ کہا صاحب ایک درخت کے نیچے میں نے دیکھا کہ چڑیا ہے، اس کے دونوں پر ٹوٹے ہوئے ہیں، چھوٹی سی چڑیا ہے، دونوں پر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو میں وہاں کھڑا ہوا یہ سوچنے لگا کہ اس کو تو کوئی جانور کھا جائے گا، اس کو تو رزق بھی نہیں ملے گا، یہ تو اڑ بھی نہیں سکتی، اپنا روزی کیسے تلاش کرے گی؟ تھوڑی دیر میں ایک بڑا پرندہ آیا اور اپنی چونچ میں کچھ لے کے آیا اور اس نے اس کی چونچ میں ڈالا اور اس نے کھا لیا اور اڑ گیا۔ تو میں نے کہا بھائی اس کے پر ٹوٹے ہوئے ہیں اور اللہ اس کو رزق پہنچا رہا ہے، تو میں کیوں مارا پھروں رزق کے پیچھے؟ میں بھی اپنے گھر رہوں، اللہ پہنچائے گا مجھے بھی۔ تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم نے سوچا تو بڑی کم ہمتی سے سوچا، بڑے کم ہمت آدمی ہو، تم نے یہ تو سوچا کہ وہ پرندہ بن جاؤں جس کے پر ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ پرندہ کیوں نہیں بنے جو اڑ کے آیا تھا اور اپنے چونچ میں لے کے آیا تھا؟ وہ پرندے بھی تو بن سکتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ رزق کا تلاش کرنا، حاصل کرنا، یہ تو انسان کا فرض بھی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے اور واجب بھی ہے انسان پر۔ البتہ اس کا بندہ نہ بنے، اس کی پجاری نہ بنے، اس سے محبت میں شدید نہ ہو، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں خرچ کرے۔ اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، یہ دہلی میں جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں 1.5 لاکھ روپے گز ہے زمین، 1.5 لاکھ روپے مربع گز زمین ہے اس وقت قیمت۔ تو ایک نوجوان 25-30 سال کی عمر کا ہوگا، اس نے وہاں مسجد کے برابر میں زمین خرید رکھی تھی 400 گز۔ مسجد ایک ہی تھی اس پورے محلے میں اور موقع نہیں تھا کہ، تو یہ طے ہوا کہ بھائی 4تھی منزل یا 3ری منزل بنائی جائے، آس پاس تو کوئی زمین ہے نہیں۔ تو وہ نوجوان کھڑا ہوا اور کہا میں نے اپنا گھر تو بیچ دیا ہے جو پرانی دلی میں تھا، یہ زمین لی تھی کہ یہاں گھر بناؤں گا، مگر آپ کو مسجد کے لیے ضرورت ہے تو میں نے 400 گز ہے زمین، یہ مسجد کے نام لکھ دی، کر دی، وقف کر دی۔ حساب لگائیے، ایک نوجوان نے دے دی۔ ہیں آج بھی دور دنیا میں لوگ، اس لیے مال کو اللہ نے خیر کہا ہے، فضل کہا ہے، مال کہا ہے، برا نہیں کہا۔ یہ ہے کہ اس کی محبت میں آدمی گرفتار نہ ہو جائے، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرے، غریبوں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے۔ اس کے مال میں حصے ہیں سب کے، جو دیا ہے اللہ نے وہ اس کے لیے نہیں دیا ہے بلکہ سب کے حصے لگا کے دیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم ہے، سائل کا بھی محروم کا بھی متعین ہے حق۔ اس لیے بجٹ بناتے وقت یہ طے کرو کہ اتنا گھر پہ خرچ کروں گا، گراسری لاؤں گا اور اتنا یہ خرچ کروں گا، اتنی دین کی کتابیں خریدوں گا، اتنا مسجد میں لگاؤں گا، اتنا غریبوں مسکینوں یتیموں کو دوں گا۔ یہ بجٹ بناؤ، اور بجٹ میں صرف اپنا ہی بجٹ نہ رکھو اپنے باورچی خانے کا، بلکہ بجٹ میں ان سب کے گزارے رکھے باتیں رکھو، سامنے رکھو، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں کو پیش نظر رکھو۔ وَإِنَّ الْخَيْرَ أَنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ سجدہ کر رہا پتہ نہیں کیوں۔ چلیے ٹھیک ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں دفن ہے اسے ایک دن ہم نکلوائیں گے قبروں سے، مردے بھی نکلیں گے اور جو دفینے دفن ہیں اس میں، جو خزانے دفن ہیں وہ بھی نکلیں گے، اور انسان دیکھے گا کہ یہ دفینے، یہ سونے چاندی کے ڈھیر، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کا۔ اسی کی خاطر میں نے سب جنگ کی تھی، اسی کی خاطر میں
نے محبت کی تھی، سب کچھ چھوڑا تھا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سینوں میں جو دفن ہے راز، تمہاری نیتیں کیا تھیں، تمہارے ارادے کیا تھے، کون سا کام کس نیت سے کیا تھا، یہ بھی اس دن سامنے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ مجھے سب خبر تھی اور آج بھی خبر ہے، اور میں سب سے خبردار ہوں کہ کس نے کون سا کام کس نیت سے کیا تھا. سورت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں، اس وقت کا بگاڑ بھی تھا، یہی وجہ تھی. قرآن نے یہ بتایا کہ بگاڑ کی واحد وجہ یہ ہے کہ انسان اس آخرت سے بے نیاز ہے، آخرت کا عقیدہ نہیں ہے. آخرت کا عقیدہ اگر ہو تو انسان مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہوگا، روش صحیح رہے گی. روش خراب ہونے کی اور کرپشن کی، تباہی کی، ظلم و فساد کی، سب کی جڑ یہ ہے کہ انسان آخرت سے بے نیاز ہے. یہ امت اٹھائی گئی تھی اس لیے کہ یہ آخرت کا درس دے گی دنیا کو، مگر اس کے گھر میں بھی آخرت کا ذکر نہیں ہوتا. افسوس کی بات یہ ہے. آئیے گھروں میں ذکر کریں کبھی، اور سوچیں کہ بچوں کو بتائیں، عورتوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں کہ ایک دن آخرت آئے گی، زندگی کا حساب ہوگا، اور ہماری نیتوں کے تک کا جائزہ لیا جائے گا، ارادوں تک کا، جذبات تک کا حساب لیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.